أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الأمجد وبالقاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، گفتگو اور مجلس کے آغاز سے پہلے ہم آپ سے معذرت کرنا چاہتے ہیں کہ پہلا دن تھا، راستہ اور وقت کا بہت اندازہ نہیں تھا، اس لیے حاضر ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کل سے ہم اپنے وقت سے پہلے ہی حاضر ہو سکیں، اس لیے کہ وقت کی پابندی اور پنکچوالٹی بہت اہم چیز ہے. قوموں کی ترقی اور تنزلی اس پہ منحصر ہے. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیت شریفہ ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو خداوند متعال سے امید ہے، روز آخرت روز قیامت سے امید ہے اور کثرت سے ذکر پروردگار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ جن کو قیامت سے امید ہے، خدا سے امید ہے اور کثرت سے ذکر پروردگار کرتے ہیں. ایسے انسان کے لیے ہم نے ذات رسول کو بہترین آئیڈیل بنا کے پیش کیا. رسول آئیڈیل ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جن میں یہ 3 شرائط پائے جاتے ہیں. آج سے یہ جو سلسلہ وار گفتگو کا آغاز ہے، انشاءاللہ اس کا موضوع اس آیت شریفہ کے ضمن میں ہوگا آج کے یا ہمارے سماج کو سیرت رسول کی ضرورت. اس موضوع کے ضمن میں جو باتیں اور جو معروضات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان 10 دنوں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے شاید اصل سیرت رسول بہت کم بیان ہو یا نہ بیان ہو. خود سیرت رسول ہمارے موضوع میں نہیں شامل، بلکہ ہم اپنے اس محترم مجمع کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ سیرت رسول ہم کیوں لیں، سیرت رسول ہم کس سے لیں، سیرت رسول ہم کتنی لیں، سیرت رسول لینے کے فائدے کیا ہیں، اور اگر سیرت رسول نہیں لیتے ہیں تو نقصان کیا ہے، اور اگر کوئی سیرت رسول نہیں لیتا ہے تو اس کے اندر کس کی سیرت ہے، یا جو لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ سیرت رسول لی جائے تو اس کے بدلے میں جو ڈپلیکیسی پیش کرنا چاہتے ہیں یا جو اس کا بدل پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہمارے محترم مجمع کے ذہن میں آ گئی کہ سیرت رسول کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، فائدہ کیا ہے، نہ ہونے کا نقصان کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ خود اپنے اس مقصد کو پہچان لیں گے اور ڈھونڈ کے سیرت کو اختیار کر لیں گے. مثال سے اپنی بات کو واضح کریں کہ مثلا ہم کو یہاں آنا تھا، آج پہلی بار ہم آئے. مولانا وقار صاحب سے ہم نے راستہ پوچھا تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اندھیری سے چلیے، یہاں آئیے، وہاں مڑیے، ایسے جائیے، اس جگہ پہ آئیں گے، فلاں فلاں مشہور جگہ ہے، ان کو دیکھتے ہوئے آپ دروازے تک کا انہوں نے ہم کو راستہ بتا دیا. جب ہم یہاں پہنچے دروازہ دیکھا خود سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسجد ہے، ہم اندر آ گئے. ایک طریقہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے ہم کو مسجد کے اندر کی پوری فوٹو دکھا دی کہ دیکھیے فرش ایسا ہے، دیواریں ایسی ہیں، ممبر ایسا ہے، کھڑکیاں ایسی ہیں، یہاں آپ کو جانا ہے. اور بتائیے کہ جس آدمی کے پاس مسجد کے اندر کی فوٹو یہاں پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا.
اگر ہم آپ کو خالی سیرت رسول بتا دیں کہ سیرت رسول یہ ہے یہ ہے یہ ہے، لیکن راستے کیا ہیں، آج ہمارے جوان، ہمارا مجمع کنفیوز ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے تو یہ، لیکن لے کس سے؟ آج جو اتنی ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں، لوگ سیرت رسول سمجھ کے نہ کیا کیا لے رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس سیرت رسول کی دعوت تو موجود ہے لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ نہیں موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دوسری اہم چیز جو ہم چاہتے ہیں بیان کرنا وہ یہ کہ ہم آپ کو اس کی علت بتائیں کہ ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا۔ سیرت رسول ہمارے سماج کی ضرورت، اس موضوع کو ہم نے آپ کے سامنے کیوں رکھا ہے، اس کی بہت واضح وجہ یقیناً آپ سب کے سب سمجھ گئے ہوں گے۔ اسلام دشمن طاقتیں کہ جن میں سر فہرست اسرائیل اور پھر امریکہ کا نام ہے، یہ کھل کے علی اعلان ہر طریقے سے اسلام کے پیچھے پڑے ہوئے، آپ سب جانتے ہیں، بارہا آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ادھر انہوں نے پے در پے مسلسل رسول کے خلاف کچھ نہ کچھ کیا، جس میں رسول کے توہین کی مستقل کوشش کی۔ ایسی صورت میں آپ انصاف سے بتائیے کہ کیا کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ جب رسول کی توہین ہوئی ہو تو ایسے موقع پہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ وہ اور بات ہے کہ سوائے کچھ لوگوں نے کہ کسی نے کچھ نہیں کیا۔ بامبے میں آپ بھی رہتے ہیں، بامبے میں ہم بھی رہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اس پورے بامبے سے کتنے لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی؟ نہیں معلوم، اصل قضیہ بھی بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ نہیں معلوم، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ ہم پہلے اصل قضیے کی طرف ہلکا سے اشارہ کرتے ہیں، شاید ہمارے بعض جوانوں کو نہیں معلوم بات ان کی طرف متوجہ ہوئی، بات کی طرف وہ متوجہ ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو فلم امریکہ نے بنائی ہے کہ جس میں اسرائیل کا پورا سپورٹ ہے رسول کی توہین پہ، کہ جس فلم کا نام ہے انوسینس آف مسلم، مسلمانوں کی معصومیت، یہ مسلمان جو آج ان کے حساب سے جگہ جگہ پہ ظلم کر رہا ہے، تشدد کر رہا ہے، قتل عام کر رہا ہے، یہ مسلمان خطاوار نہیں ہے، یہ بیچارہ بہت معصوم ہے، رسول نے ان کو ایسا بہکایا اس لیے یہ کر رہا ہے، نعوذ باللہ استغفر۔ اور اسی کے کچھ دن بعد فوراً ایک میگزین میں رسول کے کارٹون کا نکلنا کہ جو کہ اس کے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ غلطی اتفاق ایک ہوتا ہے، دو ہوتا ہے، یہ سب سمجھی بوجھی سازش۔ ایسے میں ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو غصہ آنا چاہیے، اور مسلمانوں میں سے خاص کر کے اس فرقے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے جو فرقہ اپنے کو علی والا کہتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہہ رہے، ہمارے پاس تاریخ سے دلیل موجود ہے۔ جس وقت رسول مدینہ کی گلیوں میں کلمہ توحید کا اعلان کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کرتے تھے، جب رسول نے اپنے اس مشن کو شروع کیا تو اس وقت کسی نے رسول کو دیوانہ کہا، نعوذ باللہ، کسی نے رسول کو جادوگر کہا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے کانٹے بچھائے، کسی نے کوڑا پھینکا۔ آپ بتائیے کہ ابھی رسول اسلام کی دعوت دینا شروع کر رہے ہیں، کتنے مسلمان تھے کہ جو آگے بڑھ کے رسول کا دفاع کر رہے تھے، رسول کا ڈیفنس کر کوئی تھا؟ سوائے ایک ذات کے کوئی ہم کو دکھائیے کہ جب بھی لوگ، کفار نے ایک بہت سازش یہ کی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو رسول کے پیچھے لگایا تھا کہ تم جا کے رسول کو ڈھیلا مارو، بچے آتے تھے رسول کو ڈھیلا مارتے تھے۔ اب اگر رسول مارے تو یہ صاحب دیکھیے بچوں سے بھڑ گئے، اور نہ مارے تو چوٹ تو پہنچ ہی رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں بہترین راہ حل ذات علی ابن ابی طالب تھی کہ جب لوگ آ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے تھے تو علی آ کے ان لوگوں کا جواب دیتے تھے اور رسول کا دفاع کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی رسول پہ کوئی حملہ ہو تو سیرت رسول کے دفاع کے لیے پیش آنا، آگے بڑھ جانا، یہ سیرت علوی ہے، کسی اور کی سیرت نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا کہتے ہیں، جو لوگ ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول کرتے ہیں، آج ان کو یہ علی کی سیرت آواز دے رہی ہے کہ تم کہاں سوئے ہوئے اٹھو، آج پھر ایک مرتبہ رسول پہ توہین کی باری آ گئی ہے۔ جب ہمارے سامنے توہین آئی ہوئی تھی تو ہم نے کھڑے ہو کے دفاع کیا تھا، آج تمہارے سامنے توہین ہو رہی ہے، آج تمہاری ذمہ داری ہے کہ آ جاؤ، یہاں تمہاری محبتوں کا امتحان ہے کہ تم کتنا آگے بڑھتے ہو۔ لہٰذا
فطری چیز ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے غم و غصے کا اظہار کرے، لیکن یہ صرف غم و غصے کا اظہار یہ کافی نہیں ہے، ناقص ہے۔ صرف غم و غصہ، البتہ اس کے لیے بھی اصول چاہیے، اس کے لیے بھی طریقہ چاہیے، اس کے لیے بھی لیڈرشپ اہم ہے، سینٹرلائزیشن اہم ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ باتیں ہوں گی، اس کے لیے بھی اصول چاہیے، لیکن ان سب کے باوجود اتنا صرف کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حملہ کس پہ ہوا ہے؟ حملہ سیرت رسول پہ ہوا ہے، حملہ کردار رسول پہ ہوا ہے۔ اگر اس بات کو کوئی سچ مان لیتا ہے تو اس کی علت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کو رسول کی سیرت نہیں معلوم ہے، لہٰذا جو کہہ دیں گے وہ مان لے گا۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کام کریں کہ رسول کی سیرت، رسول کے کردار کو زمانے میں اتنا عیاں کر دیں، اتنا عام کر دیں کہ سامنے والا خود کہے کہ ہم تو رسول کو جانتے ہی، جو کہہ رہے ہیں سب جھوٹ ہے۔ لیکن اب مشکل اس بات کی ہے، سخت منزل ہے۔ ایک جملہ ہم کہنے جا رہے ہیں، اور آپ لوگ انشاءاللہ رات میں جب اپنے بستر پہ جائیے گا تو ہر آدمی غور و فکر کر کے ہر آدمی اپنا امتحان لے۔ سوال اس بات کا ہے کہ ہمارے مسلمان، چاہے وہ جوان ہو چاہے نوجوان ہو، بزرگوں کے خدمت میں ہم جسارت نہیں کر سکتے، وہ جا کے اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ان کے پاس کتنی سیرت رسول ہے، وہ کتنا سیرت رسول کو پہچانتے ہیں۔ اگر انہوں نے جا کے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ فلم جو دکھا رہا ہے یہ غلط ہے، ایسے رسول ایسے نہیں تھے، کسی نے پوچھ لیا پھر آپ بتائیے کیسے تھے؟ ہمارے جوانوں کے پاس جواب ہے، انہوں نے سیرت رسول کو کہیں پڑھا ہے، انہوں نے سیرت رسول کو کلاس اٹینڈ کیا، انہوں نے سیرت رسول کے لیے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسے حالات میں کہ جب خود ہمارے پاس سیرت رسول نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کیا دیں گے؟ لہٰذا ہماری اب یہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس چیز کو داغدار کیا جا رہا ہے ہم اسی کے متعلق کام شروع کر دیں۔ ہم کتابوں کو دیکھیں، کتابوں میں سیرت رسول کو پڑھنا شروع کریں۔ ہم اپنی مجالس، پروگرام، جو انسان سیرت رسول پہ جو کر سکتا ہے وہ کر لے، جو بھی کر سکتا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ کیا ہوگا، یہ نہ سوچے کہ نتیجہ کیا ہوگا، نہیں، صحیح کام کا نتیجہ بھی ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ ظاہراً بھلے ہی انسان چاہے اس کو سمجھے کہ نتیجہ غلط ہے، ایام ازاں ہے، کربلا کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ امام حسین نے قدم بڑھایا تھا کربلا کے قیام کے لیے، ان کو علم غیب سے معلوم بھی تھا کہ شہید ہونا ہے، بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ ظاہری اعتبار سے ان نتیجوں کو اچھا نتیجہ نہیں کہا جاتا ہے، لیکن امام حسین کو اس کی فکر نہیں تھی کہ نتیجہ کیا ملنے والا ہے، امام حسین کو اس کی فکر تھی کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ کربلا احساس ذمہ داری کا نام ہے، کربلا احساس ذمہ داری کا نام ہے۔ آئیے بات یہاں پہ آ گئی ہے تو اس ذمہ داری کے احساس کے لیے ایک جملہ اور ہم آپ کے سامنے کہتے چلیں، اس سے آگے بڑھ کے، کیونکہ آج کل ہمارے بڑی مشکل ہوتی ہے، اور سیرت رسول وغیرہ پہ یا ائمہ کی سیرت و حالات پہ لوگ اس لیے کم محنت کرتے ہیں کیونکہ اس کے ثواب کم بتائے گئے، اگرچہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تسبیح کا ثواب بتایا گیا آپ کو کہ ایک تسبیح پڑھ لی اس کا ثواب اتنا، نماز کا بتایا گیا اتنی نماز پڑھ لی اس کا ثواب اتنا، کھانے کا بتایا گیا کھانا کھلائی اس کا ثواب اتنا ہے، فلاں چیز کیجئے اس کا ثواب اتنا۔ پڑھنے لکھنے کا ثواب نہیں بتایا گیا، اس لیے لوگ اس سے بھاگتے ہیں۔ مسئلہ اس ثواب کا نہیں ہے، بات آ گئی، اس لیے ذمہ داری پہ ہم ایک جملہ کہہ کے اور اپنی بات کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ شب عاشور واقعات بہت سنا ہے آپ نے، بارہا سنا ہے، ہم صرف اشارہ کریں گے، ہم کو چونکہ نتیجہ پیش کرنا۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنت میں ان کے مکان دکھائے، سنا ہے آپ نے؟ دکھا دیا سب کو، دیکھو تم اس جگہ، تم اس جگہ، تم اس جگہ۔ اب سرکار سید الشہداء چراغ کو گل کرتے ہیں، ہم نے تم پہ سے اپنی بیعت اٹھا لی ہے، تم میں سے جس کو جانا ہو چلا جائے، تم کو اگر اکیلے جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو ہمارے عزیزوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ۔ سب سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ بیعت اٹھ گئی ہے، جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا ہے، اب یہ حسین کے انصار کیوں کربلا میں رکے رہے، کیوں نہیں گئے؟ ثواب چاہیے تھا نا، ثواب کیوں لیتے ہیں آپ؟ تاکہ ثواب کے بدلے میں آپ کو جنت ملے۔ جیسے یہاں انسان پیسے جمع کر کے مکان خریدتا ہے تو آخرت کی کرنسی کا نام ثواب، یا انسان روپے، پیسے، ڈالر، یورو یہ سب جمع کرتا ہے، آخرت کے لیے انسان ثواب جمع کرتا ہے، جتنا ثواب جمع ہوگا اتنی بڑی پراپرٹی وہاں پہ مل جائے گی اس کو۔ آلریڈی امام حسین نے پراپرٹی دکھا دی، تمہاری پراپرٹی وہاں موجود ہے، یہ تو تمہارا مکان، یہ تمہارا مکان، یہ تمہارا مکان۔ اب یہ لوگ وہاں پہ کیوں رکے ہوئے؟
جو ثواب کا نتیجہ تھا وہ ان کے ہاتھ میں آ چکا، امام کی اجازت مل چکی ہے، پھر کس چیز نے ان لوگوں کو میدان کربلا میں روک کے رکھا؟ کربلا درس ہے، کربلا فکر ہے، کربلا شعور ہے، کربلا سمجھنے کی چیز ہے، کربلا جذبات کی چیز نہیں ہے۔ ایک ایک قدم پہ سینکڑوں درس ہیں، انسان ان چیزوں کو محسوس کرے۔ عزیزان محترم، یہ شہدائے کربلا ہم کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو میدان کربلا میں نہ ہم کسی جنت کے لیے آئے ہیں، نہ ہم کسی ثواب کے لیے آئے ہیں، ہم کو صرف ذمہ داری کا احساس ہوا ہے، ہم اس ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے آئے ہیں۔ دین کی بقا ہماری ذمہ داری ہے، حسین کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے، قربانی دینا ہماری ذمہ داری ہے، دین کے لیے جان قربان کر دینا ہماری ذمہ داری ہے، اسلام پہ وقت آ جائے کھڑا ہو جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کو صرف ذمہ داری معلوم ہے، ہم صرف ذمہ داری پہچانتے ہیں، ہم ذمہ داری کو انجام دینے آئے ہیں۔ عزیزان محترم، اب آج جب رسول کی سیرت پہ حملہ ہو رہا ہے تو یہ مت پوچھئے کہ اس کا جواب دینے میں ثواب کتنا ہے، یہ دیکھیے کہ ذمہ داری کیا کہتی ہے۔ 2.25 مہینے کا درس کربلا کیا بتاتا ہے ہم کو؟ کچھ تبدیلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یہ 2.25 مہینے نکلنے کے بعد پھر ویسے کہ ویسے ہی کچھ تو تبدیلی ہونا چاہیے نا۔ 2.25 مہینے مجلسیں سننے کے بعد انسان کے نفس میں کچھ فرق تو آنا چاہیے۔ بات میں بات نکل رہی ہے، لیکن اب جب تبدیلی کی بات آئی تو اپنے جوانوں کو صرف احساس دلاتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں، اور اس بات کو ہم نے اپنے یہاں اندھیری میں خطبے میں بھی کہا ہے، اور اس لیے کہ ہمارا درد دل ہے، اس لیے اس کے بعد بھی کوئی موقع ہوگا پھر کہیں گے یہ ہمارا درد دل۔ اب ہر انسان، کسی کی عمر مثلاً 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 60 سال ہے، جب سے ہم لوگ ہوش سنبھالتے ہیں فرش اعضاء کو پہچانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حسین حسین ہم جانتے ہیں، مجلسوں کو ہم جانتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی بچے کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ہوگا کہ مجلس میں آ کے پوچھے کہ بابا یہ کیا ہو رہا ہے، نہیں، اس لیے کہ جب اس نے ہوش سنبھالا تو مجلسوں میں ہوش سنبھالا۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں کم سے کم 1500 2000 4000 10,000 مجلسیں تو کر ہی چکا ہوگا نا۔ ایک سال ایام اعظم میں اگر آپ کیلکولیشن کیجئے تو 500-700 مجلسیں تو ہو ہی جاتی ہیں، کم سے کم 100-50، اس سے کم تو نہیں ہوتی ہوگی نا۔ ایام اعظم 2.25 مہینے، اس کے بعد کسی کے 40واں، کسی کا تیجا، کسی کی برسی، ائمہ کی شہادت، ولادت، کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی ہے۔ اتنے دنوں سے ہم ایام اعظم میں مجلسوں کو کر رہے ہیں، اب ہر انسان اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور اس بات کو سوچے کہ اتنی مجلسوں کرنے کے بعد کیا وہ پیغام، وہ میسج جو امام حسین نے ہم کو دیے ہیں، ان میں سے صرف 5 بھی ہم کو معلوم ہے؟ 5 بھی ہم جو کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ 5 معلوم ہو جائے تو بہت ہے، 5 بھی ہے کسی کو معلوم ہے تو شرم کا مقام، کہ جس کام میں پوری زندگی گزر گئی اس کام میں صرف 5 باتیں معلوم ہیں۔ جو ہماری حیات ہے، جو ہماری زندگی ہے، جس فرش پہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے، جہاں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، ہم نے جہاں پہ اپنی زندگی وقف کر لی ہے، جس پہ ہم اتنا مال خرچ کرتے ہیں، جس پہ اتنا وقت خرچ کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی جان لگا دیتے ہیں، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر 5 جملے بھی نہ معلوم ہو تو کیا لیا ہم نے اس فرش اعزاز سے؟ اور چونکہ نہیں لیا اس لیے ہم کو احساس ذمہ داری نہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہمارے موضوع میں نہیں داخل ہیں، لیکن چونکہ بہرحال انڈائریکٹ اس کے تعلق تھا اس لیے ہم نے ان باتوں کو پیش کیا۔ ہماری گفتگو سیرت رسول سے متعلق ہے کہ سیرت رسول ہم کیوں حاصل کریں۔ آج جو دشمنوں کے یہ خطرات اور جو حملات ہیں، جب وہ سیرت رسول پہ حملہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم کو سیرت رسول کو بچانے کے لیے جو انسان جس فیلڈ میں جتنا جو کچھ کر سکتا، کبھی یہ مت سوچیے کہ صاحب ہمارے کرنے سے کیا ہو جائے گا، ہم اکیلے کریں گے کیا ہو جائے گا۔ وہ بعض محاورے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اساس اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے سماج میں مشہور ہے۔ ایک محاورہ ہے، کہیں پہ ایک صاحب نے سب سنا اور جوش آیا اور کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے آیا کیا کر رہے ہو تم، اکیلا چنا کہیں بھاڑ پھوڑتا ہے۔ محاورہ ہے نا، سنا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا ہے، نہیں معلوم، جن لوگوں نے سنا ہے وہ جانتے ہوں گے۔ یعنی جب بھاڑ ایک چیز ہوتی ہے جس میں چنا بھونا جاتا ہے، جب آپ اس میں چنا ڈالیے اور اکیلا چنا ڈالیے تو کچھ ہوگا نہیں، تو کہا اکیلا چنا کہیں بھاڑ پھوڑتا ہے؟ تو جو صاحب سن رہے تھے انہوں نے جواب دیا، اگر چاہیے اسلام کے خلاف ہے، ہاں نہیں ایک اسلام آیت کے خلاف ہے۔ خداوند متعال کہتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم 2 ہو، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ ہو، چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین جو میدان کربلا میں آئے ہیں وہ اپنے اصحاب و انصار کے وعدے پہ نہیں آئے ہیں کہ تم چل رہے ہو تو ہم چلیں، نہیں جا رہے ہو تو پھر ہم بھی یہیں مدینے میں بیٹھے۔
امام حسین اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے تنہا کھڑے ہوئے تھے. یہ اور بات ہے کہ لوگ ساتھ ہو لیے. تو جن صاحب نے کہا تھا کہ اکیلا چنا کہیں بھاڑ نہیں پھوڑتا, تو جو سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہاں بھاڑ تو نہیں پھوڑتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو بو دیجئے تو اس میں کئی چنے نکل آتے ہیں. تو یہ محاورے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے, ہمارے لیے اسلامی تعلیم دلیل ہے, ہمارے لیے اسلام کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ اہم ہیں. لہذا جو انسان اس راستے میں جو کچھ کر سکتا ہے کرے. ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا کام بیشتر تبلیغ سے ہے, لہٰذا ہم لوگوں تک میسیج پہنچا سکتے ہیں. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی کہیں گفتگو کا موقع ملے تو سیرت رسول پہ گفتگو کی جائے. اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا. اور جہاں تک موضوع کا تعلق یہ ہے کہ سماج کی ضرورت, ہم نے اپنے موضوع میں نہیں رکھا کہ سیرت رسول مسلمانوں کی ضرورت, ہم نے یہ نہیں رکھا کہ سیرت رسول شیعوں کی ضرورت نہیں. ایک تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری جتنی بھی باتیں ہیں سب عام مسلمانوں کے لیے ہیں, اور اگر مسلمان بھائیوں میں چاہے سنی, شیعہ, حنفی, دیوبندی کوئی بھی آنا چاہے ہمارے مجلس میں کوئی مشکل نہیں, اس لیے کہ وہ پیغامات جو ہم کو رسول سے ائمہ اطہار سے ملے ہیں ان پیغامات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس بات سے کسی فرقے کو کوئی تکلیف ہو. لہٰذا ہماری بھی وہی باتیں ہوں گی جس سے کسی فرقے کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے, بلکہ ہر فرقہ اس سے ہدایت لے کے جائے. ہمارا کام ہدایت پہنچانا ہے, کسی کو اپنے دروازے سے بھگانا ہمارا کام نہیں ہے. یہ در, یہ دروازہ, یہ فرش عزا لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہے, لوگوں کو بھگانے کے لیے نہیں ہے. جناب زینب نے جب شام میں فرش عزا بچھائی تھی تو وہ شام کہ جس شام والے جناب زینب کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے تھے, ائمہ کو برا بھلا کہتے تھے, مولا کائنات کو برا بھلا کہتے تھے, مولا کی شہادت پر انہوں نے یہ کہا کہ علی اور مسجد میں, اتنے برے خیالات رکھنے والے جب زینب نے فرش عزا بچھائی تو وہی لوگ فرش عزا پہ آ گئے. زینب نے بتایا کہ دیکھو فرش عزا اس چیز کا نام ہے جو دوسروں کو بلا لے, نہ کہ اپنوں کو بھگا دے. لہذا گفتگو ہماری مسلمانوں سے متعلق ہے, اس میں کوئی فرقہ بندی کی بات نہیں ہے. آپ کسی کو لانا چاہیں بڑے اطمینان سے لائیں, انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, بلکہ مستفیض ہوں گے. ہماری گفتگو اس کے باوجود بھی مسلمانوں سے مخصوص اور محدود نہیں. سیرت رسول سماج کی ضرورت. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت رسول نے مکے میں آنکھ کھولی تھی اس وقت کتنے مسلمان تھے, کتنے شیعہ تھے, کتنے مسلمان تھے؟ رسول کے خاندان کے علاوہ کوئی مسلمان بتائیے آپ. 40 سال تک رسول نے اعلان رسالت کیا نہیں کیا, انہی کافروں کے بیچ میں زندگی گزاری. اس 40 سال کے بیچ میں رسول کی ذات سے کسی کافر کو کوئی تکلیف ہوئی ہو بتائیے آپ؟ جبکہ آپ دیکھیں تو کردار میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ سب کے سب چور ہیں, بے ایمان ہیں, قاتل ہیں, شرابی ہیں, جواری ہیں, بات بات پہ جھگڑا کرنے والے ہیں, چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل کر دینے والے ہیں, اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دینے والے ہیں. یہ ساری بری خصلتیں پائی جاتی ہیں. ان کے مقابلے میں رسول صادق ہیں, امین ہیں, سچے ہیں, برائیوں کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں, عورتوں کا احترام کرتے ہیں, لوگوں میں میل ملاپ بڑھاتے ہیں, محبت کی باتیں کرتے ہیں. اتنے اختلاف کے باوجود جب 40 سال بعد رسول اپنا رزلٹ پیش کر رہے ہیں تو کتنے اچھے الفاظ میں رزلٹ سامنے آیا. پوچھا کہ اگر ہم تم سے یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو کیا تم مانو گے؟ کیا جواب ملا؟ ہم نے اس زبان سے آج تک غلط سنا ہی نہیں کہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ نہیں مانیں گے. رسول بتانا چاہتے ہیں یہ مت کہو کہ ہم فلاں کے بیچ میں ہیں کیسے رہیں, نہیں, ایسے رہو کہ اگر اکیلے بھی رہو تو تمہارے کردار کا لوہا بن جائے. اکیلے تھے رسول, تنہا تھے, لیکن کردار دیکھیے یہ رسول فیصلے کرتے تھے ان کے لیے. ان کے اختلافات میں وہ لوگ آتے تھے, رسول ان کے لیے فیصلے کرتے تھے. وہ لوگ اپنی امانتوں کو اپنے رشتہ داروں کے پاس نہیں, رسول کے پاس آ کے رکھاتے تھے. یہ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ یہ ساری چیزیں رسول کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں تو اصولاً رسول کی سیرت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. رسول کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو 40 سالہ زندگی کا حصہ ہے, جب تک ابھی رسول نے اعلان رسالت نہیں کیا, ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا, ابھی کلمہ نہیں پڑھایا, ابھی لوگوں کے سامنے اسلام نہیں پیش کیا, ابھی احکام اسلام آنا نہیں شروع ہوئے, رسول تنہا اپنی شریعت پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور اپنے کردار کو پیش بھی کر رہے ہیں. ایسے میں رسول نے کتنی خوبصورت زندگی ان کافروں کے بیچ میں تنہا گزاری. ایک حصہ رسول کی سیرت کا ہے کہ نہیں, ہے بہت اہم حصہ ہے, خاص کر کے ہم ہندوستانیوں کے لیے بہت اہم.
عالم کہتے ہیں مولانا آپ کیسے کہتے ہیں کہ مثلا فلاں کے ہاتھ کا نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو؟ آپ تو ماشاءاللہ پھر بھی بہت ہیں، کہیں بھی جائیں گے 2-4-10 تو کم سے کم دکھ ہی جاتے ہیں۔ رسول کو کون دکھنے والا ہے؟ لیکن رسول نے زندگی گزاری کہ نہیں گزاری؟ کسی نے ایک چھوٹی سی بات رسول کے خلاف کی تو بتائیے۔ سیرت رسول کا بہت بڑا حصہ ہے، وہ بہت بڑا حصہ ہے۔ یہ سیرت رسول کا حصہ اگر ہم اس کو سماج اور زمانے کے سامنے پیش کر دیں، اس کو ہم اجاگر کر دیں، اس کو لوگوں کے سامنے لے آئیں، تو ہم لوگوں کے لیے ثابت کرنے میں بہت آسانی ہمیں پیش آئے گی کہ جس مسلمان کو تم آج ٹیررسٹ کہہ رہے ہو، یہ مسلمان جس جگہ سے جنم لیتا ہے، جب وہ تھا انہی کافروں کے بیچ میں تو سب سے بڑا امین یہی تھا، مادر امن تھا، مرکز امن تھا، جہاں پہ سب جھگڑا کرتے تھے۔ بہت بڑا فرق پڑتا ہے، ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر آپ کو مکان دیکھنا ہو تو پہلے پڑوسیوں کو دیکھیے پھر مکان دیکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول بہت اثر کرتا ہے، ماحول لوگوں کو بدل دیا کرتا ہے، ماحول مزاج بدل دیتا ہے، ماحول حالات بدل دیتا ہے، ماحول سیرت و کردار بدل دیتا ہے۔ رسول کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں؟ پوری زندگی رسول کی دیکھ لیے، پہلے 40 سال کی سیرت دیکھیے، پھر اس کے بعد 20 سال کی سیرت دیکھیے۔ اس 40 سال میں رسول آنکھ کھولتے ہیں صبح سے شام تک، اس کا جھگڑا، اس کی لڑائی، اس کے یہاں خون، اس کے یہاں یہ، اس کے یہاں اس نے لڑکی دفن کر دی، اس نے یہ کر دیا، وہاں شراب پیا، سب کچھ رسول نے دیکھا کہ نہیں دیکھا 40 سال تک؟ آپ بتائیے کہ کسی، ہم یہ ایک عام سماج سے گفتگو کر رہے ہیں، عام دنیا سے، آپ بتائیے کہ اتنی ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود رسول کے کردار پہ کوئی ایسا پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے ایک انسانیت کے ناطے؟ اور پھر اس کے بعد کہ آپ حالات دیکھیں گے تو اور بدتر ہے۔ ابھی رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینے پہنچے، سن 2 ہجری میں بدر لا دی گئی، اس کے بعد احد لا دی گئی، ایک ایک کر کے جنگیں۔ رسول کی زندگی میں جتنی جنگیں ہیں 100 سے کچھ کم اور زیادہ، روایات میں بہت اختلافات ہیں، لیکن یہ ساری جنگوں کو آپ دیکھ لیجیے، رسول نے کوئی جنگ خود سے نہیں کی ہے، ساری جنگیں وہ ہیں جو لا دی گئی ہیں رسول پہ، رسول پہ ساری جنگیں لا دی گئی ہیں۔ آج دنیا میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کو شو کرنا چاہتا ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کی، اس لیے نعوذ باللہ رسول ایک خونخوار شخصیت تھی۔ رسول نے جنگیں کی نہیں، رسول نے جو جنگیں کی گئی تھیں ان کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے، ڈیفنس کیا ہے، دفاع کیا ہے۔ دفاع ہر انسان کی ذمہ داری ہے، اتنا شعور تو حیوان میں بھی پایا جاتا ہے۔ رسول نے دفاع کیا ہے، لیکن اتنی جنگیں کرتے 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 مزاج رسالت بدل جانا چاہیے تھا، مگر زندگی کے آخری حصے میں صلح حدیبیہ اور فتح مکہ بتا رہی ہے کہ مزاج رسول میں ابھی بھی صلح باقی ہے، جنگ کا کوئی نام و نشان نہیں آیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئیے ہم وہ پہلے 40 سال پہ گفتگو کر رہے تھے، اس 40 سال کی زندگی جو رسول نے گزاری ہے کیسے حالات میں گزاری ہے۔ اگر آج کا مسلمان واقعی سیرت رسول کو دیکھے، سیرت رسول کو پڑھے، سیرت رسول کو اپنائے، سیرت رسول پہ ریسرچ کرے اور پھر سیرت رسول کو سماج کے سامنے پیش کرے، پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خالی مسلمان اپنے آپ کو رسول جیسا بنا لے تو خود بخود پیش ہو جائے گی۔ امام صادق کی حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی، بہرحال ہم ذکر کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو مگر کیسے؟ زبان سے نہیں، بول کے نہیں، اپنے سیرت و کردار سے، لوگوں کو اپنے سیرت۔ امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا اپنے سیرت و کردار کو ایسا بنا لے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کے پہچان جائے کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ ہم نے کسی سے سنا ہے، ہمارے پاس ریفرنس نہیں ہے اس کا، کیونکہ سنی ہوئی بات ہے اور ہم خود بھی بہت زیادہ سنی ہوئی باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے واقعات ہیں نا، فلاں گاؤں میں فلاں صاحب کے یہاں ایک واقعہ ہو گیا تھا اور ایسا ہوا تھا، نہ جگہ کا نام معلوم، نہ ان صاحب کے جس کے ساتھ ہوا تھا۔ نہیں، بہرحال ایک بات سننے میں آئی، آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ احتمال ہے کہ یقیناً افریقہ میں کوئی ملک ایسا تھا کہ وہاں پہ اگر کورٹ میں کسی بھی کیس میں کوئی مسلمان جا کے گواہی دے دیتا تھا تو اس مسلمان کی گواہی کے بیس پہ وہ کیس فائنل ہو جاتا تھا۔ وہ ملک یہ مانتا تھا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، مسلمان کبھی غلط نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ ہو نہ ہو، لیکن آج سے کچھ 100 سال پہلے آپ کے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے بڑے اچھے حالات تھے، بڑے اچھے نگاہ دیکھے جاتے تھے۔ آج کے حالات ہیں وہ تو ہمارے آپ کے سامنے۔
یہ انسان کا اپنا کردار ہے، انسان جیسا بنا لیتا ہے ویسے ہی مشہور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے ائمہ و بالخصوص جو ہماری گفتگو ہے سیرت رسول کو الگ نہ ہونے دیں اور ان کے دامن سے منسلک رہیں، تو یقین مانیے کہ سارے میڈیا، ساری بڑی بڑی طاقتیں یہ ایک جٹ ہو کے جمع ہو جائیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا اور بالخصوص سیرت رسول کا ایک رتی، ایک ذرہ برابر بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اگرچہ ان کی سازش ہے، اور یہ پے در پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اور ہر وہ چیز کی جو اسلام کی بنیادی چیز ہے، کبھی قرآن پہ حملہ، کبھی جہاد پہ حملہ، کبھی کہتے ہیں قرآن کو سینسر کر لیجئے، قرآن ایکسپائر ہو گیا ہے۔ یہ باتیں سنی کہ نہیں سنی آپ نے؟ یہ ساری باتیں وہی سے اٹھتی ہیں۔ کبھی ہمارے یہاں حجاب پہ حملہ، حجاب کیوں ہوتا ہے؟ معلوم ہے کہ مسلم لیڈی کو مختصر ترین لباس پہننے پہ ایوارڈ ملا ہے، کیونکہ آپ نے سب سے شارٹ لباس پہنا ہے، اس لیے آپ کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ پہ پردے پہ پابندی، جگہ جگہ پہ داڑھی پہ پابندی، آپ کو ہر وہ چیز خراب لگتی جس کو اسلام نے کہا ہے، ہر وہ چیز جس کی اسلام نے تاکید کی ہے وہ خراب لگتی ہے۔ اور اس ساری باتوں کو اگر آپ دیکھیے، چاہے وہ اسلام کے خلاف کلچر ہو، چاہے اسلام کے خلاف باتیں ہوں، چاہے اسلام کی بنیادوں پہ حملے کیے جاتے ہوں، یہ ساری باتیں یا امریکہ سے نکلتی ہیں یا اسرائیل سے نکلتی ہیں۔ اور دوسری مشکل جو ہم کو محسوس ہوتی ہے ایسے میں، وہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ہر روز کھلم کھلا اسلام کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، اور ہماری قوم کو ابھی تک اس بات کا باور ہی نہیں ہوا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ہمارے سیاسی نہیں مذہبی دشمن ہیں، ہمارے دشمن نہیں ہیں، مذہب کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، یزید ہیں آج کے۔ ہمارے بچے، آپ بچوں کے سامنے یزید کا نام لیجئے تو تھوڑا سا چہرہ نفرت چہرے میں دکھائی دے گی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچپنے سے سنا ہے کہ یزید ایک بہت بری چیز کا نام ہے، ان کے دماغ میں ذہن میں دشمنی بسی ہوئی ہے، نفرت بسی ہوئی ہے، سنتے آئے ہیں وہ۔ لیکن انہی بچوں کے سامنے آپ امریکہ کا نام لیجئے، چہرہ کھل جاتا ہے، جانے کا دل چاہتا ہے۔ امریکن کلچر کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ رسول ہے۔ ہم آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ جو کلچر، جو فیشن امریکہ سے نکلتا ہے اس کو ہم آئیڈیل بنا لیتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں اتنا یورپین کلچر، امریکن کلچر کیوں دکھ رہا؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں۔ اس پہ بھی انشاءاللہ بھی کسی مجلس میں تفصیلی بات ہوگی۔ آج ہم یوں بھی تھوڑا مختصر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ مجلس دیر میں شروع ہوئی ہے، اپنی بات کو ہم سمیٹ رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا تفصیلی گفتگو۔ کیوں ایسا ہے کہ ایک طرف سے یزید کو سن کے چہرے پہ نفرت، امریکہ کا نام سن کے نفرت نہیں آتی ہے بلکہ بعض اوقات چہرہ کھل جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو بچپنے سے بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ امریکہ دشمن اسلام ہے، اسلام کو برباد کرنا چاہتا ہے، اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اب اتنی بڑی فلم آ جانے کے باوجود بھی کیا کسی کو بتانا پڑے گا؟ کسی سے کہنا پڑے گا کہ دشمن اسلام ہے؟ کیا ہمارے شعور نہیں سمجھتے ہیں؟ آج کی نہیں، بہت پرانی، کب سے دشمنی چل رہی ہے۔ یہی وجہ، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ مثلا ہمارے یہاں نعرے لگتے ہیں، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ سب لگاتا ہے، امریکہ مرد آباد نعرے لگانے کے نہیں صاحب، وہ تو سیاسی چیز، کیوں سیاسی چیز؟ دشمن ہے، ختم۔ کیا اسلام نے کہا ہے کہ اگر ملک دشمن ہو تو تم اس کی مخالفت نہ کرو، شخص دشمن ہو تو مخالفت کرو؟ یزید بھی تو سیاسی انسان تھا نا، وہ تو ایک بادشاہ تھا، وہاں بھی حکومت تھی، یہاں بھی حکومت ہے، وہاں بھی ملک تھا، یہاں بھی ملک ہے، وہاں بھی تخت و تاج تھے، یہاں بھی تخت و تاج ہے، سب کچھ تو سیم ہے۔ پھر کیوں یزید پہ ہی اتنی لعنت ہے؟ ہم ہی نہیں کہیں نہ بھیجیے، بھیجیں، اس پہ بھی بھیجیں، جتنی بھیجتے ہیں اتنی بھیجیں، زیادہ بھیجیں، لیکن سوال اس بات کا ہے کہ جب اس پہ بھیج رہے ہیں تو اس پہ کیوں نہیں؟ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ہے، صرف آج کے لیے نہیں، دین ہمیشہ کے لیے، اس لیے کہ ہم کو بتایا نہیں گیا، ہم کو سمجھایا نہیں گیا، ہم کو شروع سے یہ ماحول نہیں دیا گیا ہے کہ ہم ان دشمنوں کو پہچان سکیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو تھوڑا عجیب، مثلا ابھی جو نعرہ لگا ہے اسی کی جگہ پہ، چونکہ پہلے ابتدا شروع میں تھوڑا سا آوازیں دھیری ہوتی ہیں، انشاءاللہ کل پرسوں میں آواز تیز ہو جائے گی۔ اب اسی جگہ پہ دوسرے نعرے ہوتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں کہ اس کی مخالفت نہیں کرتے، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی، تو آوازیں تیز ہوتی، لیکن چونکہ یہ نیا ہے تو اس لیے تھوڑا سا آواز دھیری ہے، لیکن انشاءاللہ تیز ہو جائے گی، آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی ہماری۔ الحمدللہ، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
تو یہ وہ خطرہ ہے کہ جو وہاں سے ہر روز کسی نہ کسی شکل میں آ رہا ہے، اور حد ختم کر دی۔ آپ بتائیے ہمارے پاس کیا ہے؟ رسول کے خلاف انہوں نے اپنی بات پیش کر دی، قرآن کے خلاف اپنی بات پیش کر دی، رسول کی سیرت پہ حملہ کر دیا، رسول کی صورت پہ حملہ کر دیا، احکام اسلام کو پائمال کرنے کی کوشش کریں، بچتا کیا ہمارے پاس؟ ائمہ و ولایت کی بات ہے تو وہ بھی رسول سے ہی تو ہے، رسول سے ہی تو ہے نا، رسول نے ہی تو ولی بنایا تھا مولا کو، یہ ہمارے ائمہ رسول کے ہی تو نائب ہیں۔ اب اس کے بعد اگر مسلمان خاموش بیٹھا رہتا ہے تو یہ مسلمان کی خاموشی یہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ کیوں مسلمان خاموش ہے؟ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ صاحب ابھی ہم کچھ بولیں گے تو ہماری ویلیو ڈاؤن ہو جائے گی، کسی کے سامنے کچھ بولیں گے تو جو ہماری تھوڑی بہت عزت ہے وہ چلی جائے گی، وہ بہرحال اچھا نہیں لگتا لوگوں کے سامنے، روڈ پہ جائیں گے، پروٹیسٹ کریں گے، لوگ کہیں گے کیا یہ اچھے خاصے آدمی ٹھیک ٹھاک آفس میں بیٹھتے تھے، صبح سے شام تک ان سے ملنے میں اتنی مشکل ہوتی تھی، آج یہ روڈ پہ ٹہل ہے۔ اس طرح کی ہر فیلڈ میں دیکھیں تو کئی فیلڈوں میں الگ الگ طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بنی بنائی جو ہم نے اتنی 30 سال 40 سال 50 سال میں جو اپنی ایک امیج بنائی ہے وہ چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی، لوگوں کی نگاہ بدل جائے گی۔ آئیے پھر ہم آپ کو سیرت رسول سے مثال دیتے ہیں۔ رسول نے جن کفار کے درمیان زندگی گزاری تھی انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم نے آج تک اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا ہے۔ کفار کا کیا حال تھا؟ اپنے مسائل کو رسول سے حل کرواتے تھے، اپنی امانتیں رسول کے پاس رکھتے تھے، بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، رسول کہہ دیں مان لیتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت کے وقت تک ان کی امانتیں رسول کے پاس تھیں۔ روایت میں سنا ہوگا آپ نے، بارہا سنا ہوگا واقعی ہجرت میں تھیں، اتنا تھا کہ نہیں تھا؟ جب خدا نے کہا کہ رسول آپ کہہ دیجئے کہ جتنے تمہارے خدا ہیں سب کے سب جھوٹے ہیں، صرف ایک خدا صحیح ہے، تو رسول نہیں کہہ سکتے تھے کہ پالنے والے 40 سال میں بڑی مشکل سے ہم نے یہ امیج بنائی ہے، ایک لا الہ الا اللہ پوری امیج ہماری خراب کر دے گا؟ کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہی ہوا۔ وہ کفار کی جو رسول کے کہنے پہ قتل چھوڑ دیتے تھے وہ آج رسول کے قتل کے لیے آمادہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ یہ تبدیلی تاریخ میں آپ کو دکھی کہ نہیں دکھی؟ وہ کفار کی جو رسول کو سچا مانتے تھے وہ رسول کے کلمے بھروسہ نہیں کر رہے، وہ جو رسول کے پاس امانتیں رکھتے تھے وہ آج رسول کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ رسول نے اپنے امیج کی فکر کی، رسول نے عزیزان محترم یہ انسان کا دھوکہ ہے کہ انسان جھوٹی عزت کو اپنی حقیقی عزت سمجھ لیتا ہے، اور جب انسان کے پاس جھوٹی عزت ہوتی ہے تو حقیقی عزت پہ قریب نہیں آتی ہے۔ یہ جھوٹی عزت یہ عزت نہیں ہے۔ جس انسان کے پاس عزت قومی نہ ہو اس کے پاس شخصی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی۔ رسول نے پہلے ہی قدم پہ، ابھی لا الہ الا اللہ رسول کے منہ سے بعد میں نکلے گا، لیکن لا الہ الا اللہ کے لیے اقدام کر دینا، لا الہ الا اللہ کا شروع کر دینا، رسول نے بتایا ہے کہ دیکھو دین اسلام بزدلوں کا دین نہیں ہے، اس کے لیے شجاعت کی ضرورت ہے۔ اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام شجاعت چاہتا ہے، اسلام حوصلہ چاہتا ہے، اسلام ہمت چاہتا ہے۔ اگر ہمت ہو تو اسلام میں آؤ، ورنہ بزدلوں کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ تمہارے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر سچ ہے، حق ہے تو ہم قدم اٹھا دیں گے، لوگ غلط سمجھیں سمجھا کریں، لوگوں کی نگاہ میں عزت نہ رہے، لوگ برا بھلا کہیں کہا کریں، لوگ گالی دیں دیا کریں۔ ہم کو نہ کسی کے کہنے کی فکر ہے نہ کسی کے سوچنے کی فکر ہے، اس لیے کہ ان کی عقل کل نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا جو یہ سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ سوچیں آپ، تھوڑا سا گہرائی میں جا کے سوچیں۔ ایک چیز آپ سوچ رہے ہیں، ایک دوسرا سوچ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے سوچنے پہ کم بھروسہ ہے، دوسرے کو سوچنے پہ زیادہ بھروسہ ہے۔ اپنے سوچنے کی رعایت کم کر رہے ہیں، دوسرے کے سوچنے کی رعایت زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ خود بتانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے بہت افضل ہے اور آپ بہت پستر۔ پہچانے سیرت رسول کو، رسول ہم کو کہاں لے جانا چاہتے تھے، رسول ہم سے کیا بتانا چاہتے تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اتنی تفصیلی گفتگو ہو، لیکن بہرحال بات بڑھ گئی، بس ہم یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے امید قوی یہ ہے کہ مجلس اپنے وقت پہ شروع ہوگی، اور انشاءاللہ ہم جو بھی معینہ وقت ہوگا اس حد تک آپ کی خدمت میں اپنے معروضات انشاءاللہ پیش کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آج کی یہ تمہیدی گفتگو میں ہمارے خیال سے اتنی بات کافی ہوگی، اور اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری گفتگو کا رخ کیا ہے اور کیا معروضات ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور تقریباً لسٹ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کہ ان باتوں کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اگر انشاءاللہ وقت رہا تو پھر سیرت رسول سے کچھ چیزیں ہم
بعنوان نمونہ پیش کریں گے، اس لیے کہ سیرت رسول اتنی آسان اور اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ اس کو ایک اشرے میں بیان کیا جائے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ آج سے ہم صرف سیرت رسول کے ہی پوائنٹس بیان کریں، نکات بیان کریں، تب بھی ایک اشرے میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ ہم آپ کو ایڈریس بتا دیں گے، دروازے تک پہنچا دیں گے، پھر اس کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہم سے پوچھیے گا تو ہم بھی حاضر ہیں، ورنہ آپ کے یہاں علماء موجود ہیں الحمدللہ، آپ ان سے استفادہ کرتے رہیں اور سیرت رسول کو انشاءاللہ اپناتے رہیں۔ اتنی قیمتی چیز ہے سیرت رسول کہ جب امام حسین نے دیکھا کہ رسول کی سیرت بگڑ رہی ہے تو اسی سیرت رسول کو بچانے کے لیے کربلا کا قیام وجود میں آ گیا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی۔ ہم اس لیے قیام کر رہے ہیں تاکہ اپنے جد کے امت کی اصلاح کر سکیں۔ یہ کام امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ذریعے ہوگا، اور ہم اس کو اپنے جد رسول کی سیرت اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت پہ عمل کر کے کریں۔ کربلا سیرت رسول کا نام۔ ایام عزا کا یہ وہ حصہ ہے کہ جس میں ہم اسیران کربلا کا گفتگو کرتے ہیں۔ سوچئے، ہم مصائب سے پہلے آپ کو مدینہ کی روانگی بتائیں تو آپ کو یہ احساس ہو کہ زینب پہ کربلا میں کیا گزری۔ 11 محرم کی صبح جب بیویوں کو اسیر کیا گیا، سر پہ چادریں نہیں ہیں، کچھ اونٹوں کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، بیویوں سے کہا اس پہ سوار ہو جاؤ، رسن بندھی ہوئی ہے، یہ بیویاں کیسے سوار؟ عزیزان محترم، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کو ہمیشہ بڑے احترام سے سوار کیا جاتا ہے۔ ہم نے آپ سے کہا نا مدینہ کی روایت بیان کریں تو آپ کو اس مصیبت کا احساس زیادہ ہوگا۔ روایت میں ہے کہ راوی کہتا ہے ہم مدینہ پہنچے، پورا مدینہ خالی تھا۔ ہم محلے بنی ہاشم میں گئے، دیکھا کہ سارے مدینہ والے محلے بنی ہاشم میں جمع۔ ایک مرتبہ منادی نے آواز دی کہ یا نامحرمو اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ رباب نکلنے والی۔ ایک خاتون نکلی، کچھ جوان آگے بڑھے، کسی نے سہارا دیا، کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا، بی بی محمل میں سوار ہو گئی، بڑے احترام سے ناقہ آگے بڑھ گیا۔ منادی نے پھر آواز دی اے نامحرمو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اس لیے کہ اب علی کی بیٹی ام کلثوم نکل رہی۔ ایک بی بی گھر سے باہر نکلی، علی اکبر آگے بڑھے، عباس آگے بڑھے، کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا، کسی نے سہارا دیا، خاتون سوار ہوئیں، محمل بڑے احترام سے آگے بڑھ گئی۔ عزیزوں کا ایک عجیب ہم نے منظر دیکھا، قیامت کا منظر تھا۔ منادی نے آواز دی اے نامحرمو اب اس محلے سے دور چلے جاؤ، اے نامحرمو آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ اب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نکلنے والی۔ روایت میں کہ جیسے ہی اس نام کا سننا تھا، حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جوانوں نے جمع ہو کے ہجوم کر لیا، کسی نے بی بی کو سہارا دیا، کسی نے ناقے کو پکڑا، کسی نے محمل کا پردہ اٹھایا، بڑے احترام سے یہ خاتون سوار کی گئی۔ اے علی اکبر، اے عباس، آج زینب کو سوار کر لو، اس لیے کہ 11 محرم کو یہی زینب تنہا کھڑی ہوگی، کبھی مقتل کی طرف نگاہ کرے گی اے بھیا حسین، کبھی نہر کی طرف نگاہ کرے گی اے بھیا عباس، کیا سہارا دینے نہیں آ؟ اللہ رے اللہ۔ اور عزیزان محترم، صرف اتنا ہی نہیں عزیزوں، جب زینب نکلی تھی تو مکمل پردے میں نکلی تھی۔ ہائے آج 11 محرم کو جب زینب نکل رہی ہے، سر پہ چادر نہیں، مشکیں کسی ہوئی ہیں، ہائے یہ زینب کبھی دائیں نگاہ کی ہوگی، کبھی بائیں نگاہ کی ہوگی، ہائے کوئی جو زینب کو سوار کرے۔ اللہ دے اللہ۔ عزیزان محترم، ایک ایک اسیر کو سوار کیا گیا۔ امام سجاد کی جو بات بات پہ غشم آتا تھا، اتنے نحیف و لاغر ہو چکے تھے کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک ناقے پہ، ایک اونٹ پہ آپ کو سوار کیا گیا۔ روایتوں میں ہے کہ اس اونٹ پہ کوئی پوشش نہیں تھی، کوئی چادر نہیں تھی، کوئی اس پہ محمل نہیں تھی۔ ایک ننگے اونٹ پہ امام سجاد کو بٹھایا گیا، اور جب اشقیاء نے دیکھا کہ سجاد اس اونٹ پہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں، دونوں پیروں کو اونٹ کے نیچے سے باندھ دیا گیا۔ امام سجاد کے پیر اونٹ کے جسم سے چپک گئے ہیں۔ عزیزوں، اونٹ کی خاصیت آپ کو معلوم ہوگی، اونٹ کی کھال بہت سخت ہوا کرتی ہے، اگر انسان کی کھال سے رگڑ جائے تو انسان کی کھال چھل جایا کرتی ہے۔
ایسے عالم میں امام سجاد اس قافلے کے ساتھ جب نکلے ہیں عزیزوں، کربلا سے کوفہ بڑا لمبا فاصلہ تھا، ہائے پورے راستے امام کا پیر اونٹ کی پیٹھ سے چھلتا گیا، آپ کا پیر لہو لہان تھا، جگہ جگہ پہ تازیانے مارے گئے، جگہ جگہ پہ تکلیف پہنچائی گئی، آئے اس زخم کی حالت میں ہمارا امام کوفہ پہنچا۔ عزیزوں، یہ پیر بندھا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب یہ قافلہ شہداء کے لاشوں کے بیچ سے نکلا ہے، ایک مرتبہ لیلا نے اپنے کو اکبر پہ گرایا، زینب نے حسین پہ گرایا، رباب نے اپنے کو، بیویوں نے اونٹ سے گرانا شروع کیا۔ ہائے امام سجاد جن کا پیر بندھا تھا اپنے کو نہ گرا سکے، اے بوبی اماں کیا آپ نہیں دیکھتی انہوں نے اپنے کشتۂ نجس دفن کر دیے، ہمارے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔